ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ناظرین حضرات، یہ کتاب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ کشف المحجوب میں جو لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، مگر پھر بھی ہم سے کوئی بھول ہوئی ہو تو داتا صاحب سے معافی چاہتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو اسے آپ کشف المحجوب سے کتاب سے ملا کر صحیح معنی پتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صحیح معلومات مل سکیں. ہم سب کو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقے توفیق دے کہ ہم صحیح علم حاصل کریں اور اس پر چل کر معرفت الہی حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر اور مدد کرنے والا ہے. بے شک وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہی ہمیں اپنی طرف لوٹانے والا ہے. تصوف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. تصوف. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے وہی بندے ہیں جو زمین پر اخلاق کو انکسار سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ انہیں پکارتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں. الفرقان آیت 63. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سمع صوت اہل التصوف فلا یؤمن علی دعائہم قطب عند اللہ من الغافلین. جو صوفیاء کی آواز سنے اور ان کی دعا پر آمین نہ کہے تو وہ اللہ کے نزدیک غافلوں میں شمار ہوگا. اہل علم حضرات نے اس میں تصوف کی تحقیق میں بہت کچھ کہا ہے اور کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. چنانچہ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صوفی کو اس لیے صوفی کہا جاتا ہے کہ وہ صوف پشمینہ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ اول صف میں ہوتے ہیں، اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہ اصحاب صفحہ کی نیابت کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ یہ نام صفا سے ماخوذ ہے، غرض کہ ہر وجہ تسمیہ میں طریقت کے بکثرت لطائف ہیں، لیکن اگر لغوی معنی کا اعتبار کیا جائے تو معنی بعید از مفہوم ہو جاتا ہے، چونکہ ہر حالت میں ظاہر و باطن کی صفائی محمود و پسندیدہ ہے اور اس کی ضد قدورت سے اجتناب کرنا مقصود ہے، جیسا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ذہب صفو الدنیا وبقی قدرها. بخاری شریف. دنیا کی پاکیزگی جاتی رہی اور اس کی قدورت باقی رہ گئی. گویا صوفی میں لطیف و پاکیزہ چیزوں کے نام سے اس کی صفائی مراد ہے، چونکہ صوفیاء کرام اپنے اخلاق و معاملات کو مذہب و پاکیزہ بنا کر طبی آفتوں سے نفرت کرتے ہیں، اس بنا پر انہیں صوفی کہا جاتا ہے. صوفیاء کی جماعت کے لیے یہ نام اسماء العلام یعنی مخصوص و معین ناموں میں سے ہے، اس لیے کہ ان کے خطرات ان معاملات کے مقابلہ میں جسے وہ مخفی رکھتے ہیں بہت بڑے ہیں، تاکہ ان کا نام اسی سے ماخوذ سمجھا جائے. موجودہ زمانے میں حق تعالیٰ نے تصوف اور صوفیاء کرام کی مقدس ہستیوں کو اکثر پردے میں رکھا ہے اور تصوف کے لطائف کو ان کے دلوں پر پوشیدہ کیا ہے، تاکہ کوئی تو یہ سمجھے کہ یہ لوگ ظاہری اصلاح کے لیے ریاضتیں کرتے ہیں اور باطنی مشاہدہ سے خالی ہیں، اور کوئی یہ سمجھے کہ اصل و حقیقت کے بغیر یہ ایک رسم ہے، حتیٰ کہ وہ اس کے انکار پر اتر آتے ہیں. چنانچہ مسخرے اور ظاہر بین علماء جو کلی طور پر اس کے منکر ہوں تصوف کے حجاب میں خوش رہتے ہیں. ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں
اور انہوں نے باطن کی صفائی کی جستجو و طلب کو دل میں محو کر کے سلف صالحین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مسلک و مذہب کو بلا دیا ہے۔ ان الصفا صفۃ الصدیق ان اردت صوفیفا علی التحقیق، حق و صداقت کی راہ میں اگر تم صوفی بننا چاہو تو جان لو کہ صوفی ہونا حضرت صدیق کی صفت ہے۔ صوفیہ باطن کے لیے کچھ اصول اور فروع ہیں۔ ایک اصل تو یہ ہے کہ دل کو غیر سے خالی کرے، اور فروع یہ ہے کہ مکر و فریب سے بھرپور دنیا کو دل سے خالی کر دے۔ یہ دونوں صفتیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہیں، اس لیے آپ طریقت کے رہنماؤں کے امام ہیں۔ آپ کا قلب مبارک اغیار سے خالی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تمام صحابہ کرام بارگاہ معلیٰ میں دل شکستہ ہو کر جمع ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بلند آواز سے خطبہ دیا، الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن عبد رب محمد فإنہ حی لا یموت۔ بخاری شریف۔ خبردار جو حضور کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور جو حضور کے رب کی عبادت کرتا ہے تو آگاہ ہو کہ وہ زندہ ہے جسے موت نہیں۔ اس کے بعد آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم علیہ۔ اور حضور تو اللہ کے حضور ہی ہیں، بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اب حضور انتقال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ کر جاؤ گے۔ آل عمران 144۔ مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھے بیٹھے تھا کہ حضور معبود تھے تو جان لے کہ حضور کا وصال ہو چکا ہے، اور اگر وہ حضور کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے، ہرگز اس پر موت نہیں آئی ہے۔ یعنی جس کا دل فانی سے پیوستہ ہوتا ہے وہ تو فانی تو فنا ہوتا ہے اور اس کا رنج باقی رہ جاتا ہے، لیکن جس کا دل حضرت حق سبحانہ سے لگا ہو تو جب نفس فنا ہو جائے تو وہ بقائے باقی دل کے ساتھ رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت کی آنکھ سے دیکھا اور آپ کو اپنا جیسا بشر سمجھا، تو جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کی وہ تعظیم جو اس کے دل میں ہے جاتی رہے گی، اور جس نے آپ کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھا تو اس کے لیے آپ کا تشریف لے جانا یا موجود رہنا دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ اس نے آپ کی موجودگی اور حالت بقا کو حق تعالیٰ کی بقا کے ساتھ، اور آپ کے تشریف لے جانے کو حق تعالیٰ کے واصل و فنا ہونے والے اور پلٹنے اور فنا ہونے والی چیزوں سے روگرداں ہو کر پلٹانے اور فنا کرنے والی ذات کی طرف متوجہ ہونے کو دیکھا۔ گویا اس نے قیام مہول پلٹنے والے وجود کو مہول پلٹانے والی ذات کے ساتھ قائم دیکھا۔ حق کے تبارک و تعالیٰ کی جس طرح تعظیم و تکریم کی جاتی ہے، اسی طرح اس نے وجود واصل کی تعظیم و توقیر کی، لہٰذا دل کی راہیں کسی مخلوق کے لیے نہ کھولے اور اپنی نظریں کسی غیر کی طرف نہ پھیلائے، کیونکہ من نظر الی الخلق حلق ومن رجع الی الحق ملق۔ جس نے مخلوق پر نظر ڈالی وہ ہلاک ہوا، اور جس نے حق کی طرف رجوع کیا وہ مالک ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری شان کہ آپ کا قلب مبارک دنیا غرار سے خالی تھا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا مال و منال اور غلام و بردے وغیرہ تھے سب کو راہ خدا میں دے کر ایک کمبل اوڑھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت حضور نے دریافت فرمایا، ما خلفت لی عیالک فقال اللہ ورسولہ۔ اے صدیق، تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا، اللہ اور اس کا رسول۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے اپنے مال میں سے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے عرض کیا، بہت بڑا خزانہ اور بے حد مال و منال چھوڑا ہے۔
فرمایا وہ کیا ہے؟ عرض کیا ایک تو اللہ کی محبت اور دوسرے اس کے رسول کی مطابعت۔ جب بندہ کا دل دنیاوی صفات سے آزاد ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیاوی قدورتوں سے اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ یہ تمام صفتیں صوفی صادق کی ہیں۔ ان کا انکار در حقیقت حق کے انکار اور اس سے کھلا مقابرہ و عناد ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صفہ قدورت کی ضد ہے اور قدورت صفات بشری میں سے ہے۔ حقیقتاً صوفی وہ ہے جو بشری قدورتوں سے گزر جائے، جیسا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب مشاہدہ کیا اور آپ کے حسن و جمال کے لطائف میں غرق ہوئیں تو ان پر بشریت غالب آ گئی۔ پھر جب وہ منعکس ہو کر واپس آئے اور اس کی انتہا حد کمال تک پہنچی اور اس سے گزر کر بشریت کے فنا پر نظر پڑی تو کہنے لگے ما ھذا بشرٌ، یہ تو بشر ہے ہی نہیں۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کلام کا نشانہ بظاہر انہیں بنایا، لیکن انہوں نے اس طرح اپنا حال ظاہر کیا۔ اسی لیے مشائخ طریقت فرماتے ہیں لیس الصفا من صفات البشری لأن البشر مدار والمدار لیخلو من القدر۔ حالت صفا بشری صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بشر تو ایک مٹی کا تودا ہے اور مٹی کا تودا قدورت سے خالی نہیں ہوتا، لہٰذا بشری حالت میں برقرار رہ کر قدورت سے نجات پانا ممکن نہیں۔ اس لیے صفا کی مثال افعال سے نہ ہوگی اور محض ریاضت و مشاہدہ سے بشریت زائل نہ ہوگی، کیونکہ صفت صفا افعال و احوال سے منسوب نہیں اور نہ نام و القاب سے اس کا کوئی علاقہ ہے، اس لیے کہ الصافہ صفت الاحباب وہم شموس بلا صحاب۔ صفا تو محبوبوں کی شان ہے، وہ تو آفتاب تاباں ہیں جس پر کوئی ابر نہیں۔ مطلب یہ کہ صفا دوستوں کی صفت ہے، یہ دوست وہ ہیں جو اپنی صفت فنا کر کے اپنے دوست حق تعالیٰ کی صفت کے ساتھ باقی ہو گئے ہیں۔ ارباب حال کے نزدیک دوست وہی ہوتا ہے جن کے احوال مثل آفتاب کے ظاہر ہوں۔ چنانچہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ علیہ التحیہ والنساء سے صحابہ کرام نے حضرت حارثہ کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا عبد نور اللہ قلبہ بالایمان، وہ ایسا بندہ ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے منور فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ اس کی تاثیر سے تاباں اور نور ربانی سے درخشاں ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے، جب آفتاب و ماہتاب کے نور باہم مل جاتے ہیں تو اس کی مثال محبت و توحید کی صفائی ہے، جبکہ یہ دونوں پیوست ہو جائیں۔ حق تعالیٰ کی توحید و محبت جس جگہ ایسے مقام پر مل جائے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہونے لگے تو آفتاب و ماہتاب کے نور کی حیثیت وہاں کیا ہے؟ چنانچہ دنیا میں ان دونوں کے نور سے زیادہ روشن کوئی چیز نہیں جو وصف کمال اور نوری برہان میں اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ آنکھیں آفتاب و ماہتاب کے نور دیکھنے سے عاجز رہتی ہیں، البتہ ان دونوں کے نور کے غلبہ سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح قلب مومن و مخلص معرفت و توحید اور محبت کے نور سے عرش الہی کو دیکھ لیتا ہے اور دنیا میں عقبہ کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ تمام مشائخ طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ بندہ جب مقامات کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور احوال کی قدورتوں سے خالی ہو کر تغیر و تلون کے حدود سے نکل جاتا ہے تو وہ تمام احوال محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے اور وہ تمام بشری صفات کی قدورتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ بندہ یعنی جب دل میں اپنی کسی تعریف و توصیف سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ اپنے میں کسی صفت کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے، ایسے بندوں کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہم و گمان کے تصرف سے ان کی زندگی پاک و صاف ہوتی ہے اور نہ ان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وجود کے لیے اسباب کی حاجت ہے۔ لَإِنَّ الصَّافَ حضور بلا ذہاب و وجود بلا اسباب، اس لیے کہ صفا کے لیے بلا زوال حضور اور بلا سبب وجود ضروری ہے۔
لیکن اگر غیوب کا اس پر غلبہ ہو جائے تو حضور نہیں رہ سکتا۔ اس طرح اگر اس کے وجود کے لیے سبب و علت ہو تو وہ وجدانی ہو جائے گا، وجدانہ نہ رہے گا، اور جن احکام ربانی کی حفاظت دشوار ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے حارث، کس حال میں تم نے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔ حضور نے فرمایا، اے حارث، تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ تمہارے ایمان کی حقیقت و برہان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو پہچانا۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں، کیونکہ دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ رات کو بیدار ہوتا ہوں اور دن کو بھوکا پیاسا یعنی روزے رکھتا ہوں۔ اب میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ ملاقات کرتے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمیوں کو آگ میں ایک دوسرے سے کشتی کرتے دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فالزم، اے حارث، تم نے ایمان کی حقیقت پا لی، اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ فرمایا۔ اولیاء کاملین کا نام۔ اولیاء کاملین اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے۔ یہ گروہ باصفہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ من صفاہ الحب فہو صافن ومن صفاہ حبیبہ فہو صوفی۔ جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مستغرق ہو کر اس کے غیر سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لہٰذا با اعتبار لغت اس کے معنی مشتقات کسی چیز کے ساتھ صحیح نہیں بنتے، کیونکہ اس لفظ کے یہ معنی لغوی تعریف سے بہت بلند اور عرفہ ہیں۔ اس معنی کی کوئی جنس نہیں ہے جس سے اس کو ماخوذ قرار دے دیا جائے، اس لیے کہ کسی چیز کا کسی چیز سے ماخوذ و مشتق ہونا جنسیت کا متقاضی ہوتا ہے، اور جس میں قدورت ہو وہ صاف و شفاف کی ضد ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ضد سے مشتق نہیں کرتے۔ لہٰذا عرفاء کے نزدیک یہ معنی اظہر من الشمس ہیں۔ اس کے لیے نہ کسی تعبیر کی ضرورت ہے نہ کسی اشارے کی، لأن الصوفیہ ممنوع ان العبارۃ والاشارۃ، اس لیے کہ صوفی کے معنی کے لیے عبارت و اشارت کی ممانعت ہے۔ محققین کے نزدیک جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صوفی کی تعریف عبارت سے کرنا ممنوع ہے اور عالم کی ہر شے اس کی تعبیرات ہیں، خواہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لہٰذا حصول معنی کے لیے اس نام کی لفظوں میں تعریف کے مطلق حاجت نہیں ہے۔ فہم و ادراک کے لیے اتنا جان لو کہ مشائخ طریقت اور عارفان حقیقت کو صوفی کہتے ہیں، اور مریدین و متعلقین اور سالکین معرفت کو متصوف۔ تصوف کی تعریف۔ کلمہ تصوف باب تفعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے کہ بے تکلف فعل کا متقاضی ہو، اور یہ اصل کی فرع ہے۔ لغوی حکم اور ظاہری معنی میں اس لفظ کی تعریف کا فرق موجود ہے۔ الصفاء ولا یاتو ولا ایاہ وری و یاہ والتصوف حکایت للصفاء بلا شکایت۔ صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، اور تصوف صفا کی ایسی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ و شکایت نہ ہو۔ صفا کے ظاہری معنی تابع ہیں اور تصوف اس معنی و مفہوم کی تعبیر و حکایت ہے۔ تصوف کی قسمیں۔ تصوف کے ماننے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ نمبر 1، صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ نمبر 2، متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے، اور وہ اس مقام کی طلب و حصول میں صادق و
استباس رہے۔ نمبر 3، مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت و منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل و مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ ایسے نقلی صوفیوں کے لیے عرفا کا مقولہ ہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے۔ وہ جو کرتا ہے محض خواہش نفس کے لیے کرتا ہے اور دوسروں کے نزدیک بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے اور متصوف صاحب اصول، اور مستصوف صاحب نقول و فضول۔ جسے وصل نصیب ہو گیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے میں اپنے نفسانی قصد ورادہ سے بے نیاز ہو گیا، اور جو منزل اصول کا نصیبہ ور ہو گیا وہ احوال طریقت پر فائز اور لطائف معرفت پر مستحکم ہو گیا، اور جس کے نصیب میں فضول ہے اور وہ صوفی ہے، وہ حقیقت و معرفت کی منزل سے محروم رہ کر محض رسم و رواج کی چوکٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لیے یہی ظاہری رسم و رواج اور طور و طریق معنی و قنا سے محجوب و مستور بن گیا ہے، کیونکہ وصل واصل سے حجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اسی سلسلہ میں مشائخ طریقت کی بہت رمز و رموز ہیں، اس جگہ ان کا تمام و کمال کا بیان کرنا تو دشوار ہے، البتہ کچھ رمز و قنائے بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔